سرور باری صاحب، جو پرسنٹیج آف ووٹس کم ہوئی ہے وہ کافی زیادہ تکلیف دہ نظر آتی ہے. لاہور میں 13%، 20%، 22%. قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں اس کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں تو کمبر شہداد کوٹ 22%، 22.79. NA 119 لاہور 19.12%. NA 132 قصور اس میں ریلیٹیولی بہتر ہے 45%. NA 44 DI خان 24.5%. یہ پرسنٹیج ووٹ کیوں نیچے گر گئی ہے؟ ٹرن آؤٹ کیوں نیچے گرا ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے سلوک کیا ہے 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا تھا، اور اس وقت بھی جو نیٹ کو بند کیا گیا، SMS سروس بند کی گئی، اور وہ اندھیرا قائم کر اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کو چینج کیا گیا، لوگوں کی جو رائے ہے اس کو بدلا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک مایوسی پھیلی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے تو وہ تو ہمارے سامنے ہے. لیکن اس ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہونے کے باوجود جو ریشو ہے PTI یا سنی اتحاد کے جوائنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اور جو PMLN کے لیے، اور جو 8 فروری کو ہوا تھا، اس ریشو میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں پڑا، وہی رہا ہے. لیکن جو ابھی بات کر رہے تھے سلمان راجہ صاحب اور ہمارے دوست جو عابد شیر علی صاحب، عابد شیر ان علی. کی عابد شیر علی صاحب ان کی اطلاع کے لیے ہے کہ یہ دنیا بھر میں، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چاہے انڈیا ہو، ہر جگہ پر جو الیکشن آبزرویشن کی جاتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں. وہ چند ہزار لوگوں کی انٹرویو کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور عام طور پر وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہی ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھار تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ان کے نتائج اور جو الیکشن کے نتائج ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا بڑا. لیکن یہ کہ بنیادی بات یہ یہ ہے آپ کہ کی جو بات ووٹر کافی حد ٹرن تک آؤٹ صحیح ہے. کم ہونے کی ہم بات انتخابات میں وہ جب یہ مختلف پنجاب کے حلقوں میں جاتے ہیں تو کرتے یہی ہیں کہ ہم بھی ہر حلقے میں جا کے 500-700 ایک جگہ سے، 500-700 ایک جگہ سے لوگوں سے رسپانس لیتے ہیں، کیمرہ پہ ریکارڈ کرتے ہیں، ویسے انٹریکشن میں پوچھتے ہیں. عام طور پر وہ ٹرینڈ کو صحیح ظاہر کرتا ہے، غلط نہیں ہوتا. 95% وہ درست ٹرینڈ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. 5% ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، ادروائز میرا نہیں خیال ہے غلط ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے ایگزٹ پولز کا بھی یہی طریقہ کار ہے. جی جی بالکل. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ جو ضمنی انتخابات کو صحیح طریقے سے کروایا جاتا ہے، فری ہوتے، فیئر ہوتے، تو میرا خیال ہے جو پولرائزیشن جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں ہم، ہمارے سامنے ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان پاکستان کے سماج کے اندر ایک پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم کرنے کا یہ بہت سنہری موقع تھا جو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے اور جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا ہے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولرائزیشن ہے وہ اور زیادہ گہری ہوگی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں تو اکنامک ڈیولپمنٹ جس کی آپ ملک صاحب بات کر رہے ہیں، اس کے ہونے کی جو امید ہے، اس کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے.